وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند گنتی کے دن. اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے عہد کو خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ یہ آیت بنی اسرائیل کے اس رویے کی نشاندہی کرتی ہے جس میں وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر وہ جہنم میں جائیں گے بھی تو صرف چند دنوں کے لیے اور پھر انہیں نجات مل جائے گی. یہ غلط تصور ان کی اپنی بنائی ہوئی گمانوں پر مبنی تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آیت میں ان کے اس جھوٹے دعوے کے بارے میں خبردار کیا اور کہا کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے گمراہ کن عقائد اور غلط گمانوں کو بیان کر رہا ہے. وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانے کے مستحق تھے، مگر انہوں نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ انہیں صرف چند دنوں کے لیے سزا ملے گی اور پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ نے اس دعوے کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر انہوں نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو وہ بتا دیں، کیونکہ اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا. میں ان کی غلط بیانی کو ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ پر ایسی بات منسوب کرتے ہیں جس کا انہیں علم نہیں. غلط عقائد کی مذمت. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس غلط عقیدے کی مذمت کی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ کے عذاب کو محدود سمجھتے تھے. اللہ کا عدل. اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دیتا ہے. جھوٹے دعوے. اللہ پر جھوٹ باندھنا ایک سنگین گناہ ہے اور اس کا انجام ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے. بنی اسرائیل کا گمان کہ جہنم میں چند دن رہ کر نجات پائیں گے. اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، اللہ کا کسی کے ساتھ عہد نہ کرنا مگر اپنے وعدے کا سچا ہونا، اللہ کے عذاب اور عدل کی حقیقت، اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کی غلط فہمی کی تصحیح. امتحان میں دھوکہ. جیسے کوئی طالب علم یہ سوچے کہ اگر وہ کچھ دن پڑھ لے تو امتحان میں کامیاب ہو جائے گا بغیر کسی تیاری کے. اسی طرح بنی اسرائیل نے بھی عذاب کو محدود سمجھا. قانون کی خلاف ورزی. جیسے کوئی شخص قانون کو توڑ کر یہ سمجھے کہ اسے صرف معمولی سی سزا ملے گی. یہی بنی اسرائیل کا رویہ تھا کہ انہوں نے عذاب کو ہلکا سمجھا. والدین کا ڈر. جیسے بچہ یہ سمجھے کہ والدین اسے تھوڑی دیر کے لیے ڈانٹیں گے مگر اس کے برے کاموں کی سزا اسے زیادہ ملتی ہے. یہی حالت بنی اسرائیل کی تھی. کام میں کوتاہی. جیسے کوئی ملازم یہ سمجھے کہ تھوڑی دیر کی کوتاہی سے کوئی نقصان نہیں ہوگا مگر جب نقصان ہوتا ہے تو اسے زیادہ سزا ملتی ہے. بنی اسرائیل نے بھی عذاب کو ہلکا لیا. دوستوں کا عہد. جیسے دوست آپس میں عہد کریں مگر ان میں سے ایک دھوکہ دے. اللہ نے بنی اسرائیل کے جھوٹے عہد کو بے نقاب کیا. یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے عذاب کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی جھوٹے گمان میں مبتلا ہونا چاہیے. آج بھی کچھ لوگ گناہوں کو معمولی سمجھ کر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا یا تھوڑی سی سزا کے بعد جنت میں داخل کر دے گا. ہمیں چاہیے کہ اللہ کے عذاب کو سنجیدگی سے لیں اور اس کی نافرمانی سے بچیں کیونکہ اللہ کا عدل بے مثال ہے. اللہ کے عذاب کو ہلکا نہ سمجھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ کے احکام کو سچائی کے ساتھ قبول کریں اور اس پر عمل کریں. اللہ پر جھوٹ باندھنا ایک سنگین گناہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے.
اللہ کے عدل اور اس کے عہد کو سمجھیں کہ وہ کبھی خلاف نہیں کرتا۔ یا اللہ، ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھ اور ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں تیرے احکام پر خلوص سے عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کے جھوٹے گمان اور جھوٹے عقائد سے بچا اور ہمیں تیرے دین پر سچائی اور اخلاص کے ساتھ چلنے والا بنا۔ آمین۔ یا رب العالمین، ہمیں تیرے عدل کو سمجھنے اور اس کا خوف دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے ہر قول اور عمل میں تیری ہدایت کے مطابق چلنے والا بنا۔ آمین۔